السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں را کے احکامات۔ را کو تفخیم میں، ترقیق میں اور مختلف فہم میں آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے را تفخیم میں کہ را کن حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے، اس کے ہم دیکھیں گے 12 احکامات انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے را پر زبر ہو یا 2 زبر ہو، یرونہا بشرن۔ نمبر 2 را پر پیش یا 2 پیش ہو، خیرکم رسل حمر۔ نمبر 3 را تفخیم تب پڑھی جاتی ہے جب را مشدد ہو اور را کے اوپر فتحہ ہو، زبر ہو، الرحمن الرحیم خر شرن۔ نمبر 4 را مشدد ہو، اس پر پیش ہو یا 1 پیش، 2 پیش ہو یا 1 پیش ہو، شر لہم شر لہم مرو۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلے را ساکن ما قبل زبر ہو، یعنی کہ را ساکن ہے اس سے پہلے ما قبل ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہو، برق زرع مرجان۔ نمبر 6 پر را تفخیم تب پڑھی جاتی ہے جب را ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو، پیش ہو، ضمہ ہو، را ساکن ما قبل ضمہ، ما قبل پیش ہو، یرزقون برہان۔ نمبر 7 پر را ساکن ما قبل ساکن، ما قبل زبر ہو، یعنی را ساکن ہے اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے، پھر تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس پر زبر ہے یا پیش ہے، تو یہ بھی تفخیم میں پڑھا جائے گا۔ جیسے الابصار، را ساکن، الف بھی ساکن ہے، پھر تیسرا حرف جو ہے صا، اس کے پر زبر ہے۔ اس طرح الناقور، را ساکن، پچھلا حرف واو بھی ساکن اور اس سے پچھلا حرف جو ہے وہ کیا ہے، پیش ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب جو نواں ہم دیکھیں گے وہ ہے تفخیم کا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی جو ضرورت ہے۔ جیسے ارجعی، را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، عارضی کسرہ ہو، یعنی جو ہم زیر لگا رہے ہیں وہ عارضی ہو۔ جیسے ہم سورۃ الفجر میں پڑھتے ہیں یا بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم حمزۃ الوصل کو زیر دے رہے ہوتے ہیں، کسرہ عارضی لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایک ہم نے آیت پڑھ لی۔ اب یہ دیکھیے آیت پچھلے حرف پر ہماری مکمل ہو گئی، اگلے حرف میں حمزۃ الوصل ہے، اس نے زیر لی، یہ کسرہ عارضی ہے۔ ارتبتم ارتبتم، اب یہ حمزۃ الوصل نے زیر کسرہ عارضی لی، تو اس میں بھی را مفخم پڑھا جا رہا ہے، تفخیم پر پڑھا جا رہا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے را تفخیم میں کب پڑھیں گے، جب را ساکن ہو، ما قبل کسرہ ہو، زیر، اور یہ دوسرے کلمے میں ہو۔ ایک کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں امیر، امیر تابو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارجعون، اب اس میں کیا ہے، ایک الگ کلمہ ہے، ارتابو الگ کلمہ ہے۔ اب جو حمزۃ الوصل کی جو زیر تھی میم کو مل گئی، جس کی وجہ سے اب یہ کیا ہوا، دو کلمات ہیں، ان کو ملانے کی صورت میں جب ہم نے پڑھا تب یہ را مفخم ہوا، را ساکن تھا۔ اس سے پہلے اب ہم نے دوسرے کلمے کو دیکھا، اس سے پہلے امیر امیر تابو، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اصل میں یہ زیر حمزۃ الوصل کی زیر تھی، ظاہری بات ہے اب دو کو ملا رہے ہیں تو دو زیر اکٹھی تو نہیں پڑھی جا سکتی، جس کی وجہ سے حمزۃ الوصل کی زیر میم کو مل گئی، جس کی وجہ سے اب دو کلموں کو جوڑنے کی صورت میں ہم نے اس کو کیا کیا ہے، کسرہ جو ہے، را کسرہ ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہے، پہلے کلمے کی جو زیر ہے دوسرے کو مل گئی، تو یہ را مفخم پڑھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے رب ارحمہما، اب با کی جو زیر ہے اصل میں یہ حمزۃ الوصل کی زیر تھی اور با کے نیچے آ گئی ہے رب، کیونکہ اگر ہم رب پر وقف کرتے ہیں ارحمہما بنے گا پھر، کیونکہ حمزۃ الوصل نے عارضی کسرہ عارضی کسرہ لگ گیا، اب اس کی زیر با کے نیچے آ گئی، جس کی وجہ سے را ساکن اور دوسرے جو کلمے کی جو زیر ہے اس را کو اس نے مفخم کر دیا۔ اب نمبر 11 پر
را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد ہوتا ہے را کے بعد، را کے سامنے، ما قبل ہوتا ہے پہلے، ما بعد ہوتا ہے را کے سامنے فرنٹ پر، اس کے بعد۔ اب قاف کے نیچے ہے قرطاس، کاف کے نیچے ہے زیر، را ساکن، اور ما بعد را کے بعد اس کے سامنے حروف استعلاء میں سے پر پڑھے جانے والے حروف میں سے آ گیا، تو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ قرطاس، مرصاد، ارصاد، فرقہ۔ اب اس لیے پڑھا گیا ہے کہ اگلا حرف جو ہے حروف استعلاء میں سے آ گیا ہے۔ اب را ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرامہ۔ اب ہم را مرامہ پڑھیں جو مضمومہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کیونکہ مکسورہ بھی پڑھیں گے۔ مضمومہ ہے، پیش میں ہے را ساکن، اور اس کے اوپر جو ہے 2 پیش بھی ہو سکتی ہے، 1 پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کو پڑھتے وقت ہمارے وقف کی صورت میں یہ وقف بالروم بنتا ہے، وقف بالروم، روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقف بالروم بنتا ہے جب ہم پڑھے نا قدیر۔ اب اس وقت اس کو پڑھتے وقت ایک خاص شیپ بنتی ہے جو اب سنائی تو نہیں دیتی لیکن دکھائی دے رہی ہوتی، قدیر۔ اب اس وقت اس کی شیپ بنی ہے پوری گول سرکل کی طرح، جب قراء حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی یہ شیپ بنتی ہے، اس لیے یہ وقف بالروم میں را مرامہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وقفی صورت میں وقف بالروم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمرن ہے، حمر، اب یہ ہونٹوں کی شیپ ہوئی ہے تھوڑی سی گولڈ سرکل کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ تفخیم کے ہم نے 12 مراتب دیکھ لیے، تو الحمدللہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ترکیق کو لائٹ کر کے پڑھنا۔ را کے نیچے زیر ہو لتشرک رجال، را مشدد ہو یا نیچے زیر ہو، من ریح الرجال، را ساکن، ما قبل زیر ہو، اب را ساکن ہے اس سے پیچھے ما قبل زیر ہو، اس سے پیچھے زیر ہو، تو را کیا پڑھی جائے گی؟ ترکیق میں لائٹ کر کے، تو انذر فرعون۔ اب یہ دیکھیں اگلا حرف جو ہے وہ مستعلیہ نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہو، اب وہ کیسے؟ ظاہر بات ہے اب ہمیں بتایا جا رہا ہے تو ہم دیکھیں گے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، اسی کلمے میں ہو، حروف استعلاء نہ ہو، تو وہ بھی لائٹ پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے فاصبر، اب با کے نیچے زیر، را ساکن، با کے نیچے زیر، اگلا حرف کیا ہے؟ استعلاء نہیں ہے، را ترکیق میں پڑھی جا رہی ہے۔ شرعہ، اب کسرہ اصلی ہے، را شین کی زیر جو کیا ہے؟ کسرہ اصلی ہے، کسرہ زیر، کسرہ اصلی ہے، اسی ہی کلمے میں، ایک ہی کلمے میں ہے، اگلا حرف حروف استعلاء میں سے نہیں ہے، تو یہ اس کی شرائط ہیں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی ہٹتی ہے، یہ 3 شرائط ہیں، کسرہ اصلی، اسی کلمے میں، اور حروف مستعلیہ اگلا حرف نہیں ہے، تو یہ لائٹ پڑھی جا رہی ہے، ترکیب میں پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، را ساکن ما قبل یا ساکن آ جائے، اگر ہم را کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں، را ساکن ہے، قدرتی طور پہ بالفرض ساکن ہے، یا ہم ساکن کر رہے ہیں، اور پچھلا حرف یا ساکن ہے، تب بھی را ترقیق میں پڑھی جائے گی، لائٹ کر کے پڑھی جائے گی، جیسے الخبیر، الخیر۔ اب نمبر 6 پہ آتا ہے را ممالہ۔ را ممالہ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ وہ را جو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امالہ کہا جاتا ہے، امالہ، وہ را جو مائل ہو رہی ہوتی ہے، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جھکنا، مائل ہونا۔ اس کے اصطلاحی معنوں میں آتے ہیں کہ زبر کا زیر کی طرف جھکنا، زبر کا زیر، ان دونوں کے درمیان بھی پڑھنا، زبر اور زیر کے درمیان بھی پڑھنا۔ یہ صرف ایک ہی حرف ہے جو سورۃ الحود میں آتا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، مجریہا، مجریہا۔ اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کی طرف مائل ہو رہی ہے، یہ صرف ایک ہی حرف ہے جو مجہول پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور نمبر 7 پہ ہے را مرامہ، ٹھیک ہے، را مرامہ مکسورہ، پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ مضمومہ، اب مکسورہ،
وہ را جس کے آخر میں زیر ہوگی، جو زیر والی را کو وقف کی صورت میں ہم وقف بالروم کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں بھی یہی ہوگا، جو ایک خاص انداز ہوتا ہے ان کو پڑھنے، والفجر والفجر ولیال عشر والفجر. اب اس کے جو انداز میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو را کا ایک مخصوص ساؤنڈ سنائی دیتا ہے جو بالکل ترقیق میں ہمیں غور کرنے پر سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس سے آتا ہے. یہ را بھی وقف بالروم میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مرامہ ہم نے مدمومہ میں پیش میں دیکھیا، اب را مرامہ مکسورہ میں ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، الحمدللہ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب را مختلف فی 8 علامات ہیں، 8 علامات، 8 کلمات ہیں. ان میں سے سب سے جو ایک پہلا ہے کل فرق، اگر یہ وقف میں بھی وصل میں بھی اور وقف میں تفخیم اور ترقیق دونوں پڑھ سکتے ہیں. وقف کی صورت میں ایک حرف بتا رہے ہیں کل فرق، وقف میں اور وقف میں اس کو تفخیم میں اور ترقیق دونوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور وصل میں بھی تفخیم اور ترقیق دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. صرف یہ ایک واحد حرف ہے، کلمہ ہے جو قرآن پاک میں ہے، اور باقی جو 7 ہیں وہ اس میں وقف میں کیا پڑھیں گے، تفخیم اور ترقیق دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن وصل کی صورت میں یہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں وہ ایک کیا تھا، وقف کی صورت میں تفخیم ترقیق، اور وصل کی صورت میں بھی تفخیم ترقیق دونوں پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک کلمہ. اب باقی جو 7 کلمات ہیں، مصر وقف کی صورت میں تفخیم اور ترقیق سورۃ یوسف میں 2 جگہ آتا ہے، سورۃ یونس میں 1 جگہ، اور سورۃ زخرف میں 1 جگہ آتا ہے. مصر اس کو وقف کی صورت میں تفخیم اور ترقیق دونوں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2 ہے فَأَصْرُ، تفخیم اور ترقیق وقف کی صورت میں سورۃ ہود میں ہے، سورۃ الفجر میں، سورۃ الدخان میں. اور نمبر 3 پہ عصر، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ الشعراء، یہ وقف کی صورت میں تفخیم ترقیق میں دونوں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. اور نمبر 4 پہ ہے نذر، سورۃ القمر میں 6 جگہ آیا ہے نذر، وقف کی صورت میں تفخیم ترقیق دونوں جائز ہیں. نمبر پر یسر، وقف کی صورت میں تفخیم ترقیق دونوں جائز ہیں، سورۃ الفجر میں 1 جگہ آیا ہے. نمبر 6 پر الجوار، وقف اور وقف کی صورت میں تفخیم ترقیق دونوں جائز ہیں، سورۃ الرحمن، سورۃ الشورى اور سورۃ التکویر میں ہے. نمبر 7 میں ہے القطر، القطر اب یہ وقف کی صورت میں تفخیم ترقیق پڑھا جا سکتا ہے، سورۃ سبا میں 1 جگہ آیا ہے. لیکن یہ 7 حروف وصل کی صورت میں ایسے نہیں پڑھے جائیں گے، وہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. دیکھیں کچھ مشکل نہیں ہوا، ہم نے کیا کرنا ہے، سمجھ نہیں آتی 2 مرتبہ سن لیں، 3 مرتبہ سن لیں. کرنا کیا ہے، سکون آرام سے سننا ہے، نوٹس بنانے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی سکھائے گا اور ہماری زبانوں سے جاری کروائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.